میرا یقین ہے انشاءاللہ پردے داروں میں جنت البقیع سے اپنے بیٹے کا پرسہ قبول کرنے شکستہ پہلو کے ساتھ ایک ماں فرش مجلس پہ آ گئی ہے. اور آپ جانتے ہیں مقدمین پڑھتے ہیں یہ جو آپ کا آنسو ہوتا ہے نا، یہ اتنا بابرکت آنسو ہوتا ہے جو غم حسین میں گرتا ہے. اس آنسوؤں کو ضائع نہیں ہونے دیتی، شیشی میں بند کرتی ہیں، جنت میں لے جاتی ہیں، زخمی بیٹے کے زخموں پہ ملتی ہیں. مقدمین پڑھتے تھے عزادار کے اشک کے عزا سے امام حسین کا ہر زخم بھر جاتا ہے. بھیا دو زخم نہیں بھرتے، وہ دونوں زخم جسم پہ نہیں حسین کے دل پہ ہیں. پوچھو گے کون سا؟ ایک اکبر کی برچھی، دوسرا بہن کی چادر. اللہ اللہ. ایک اکبر کی برچھی کا زخم، ایک بہن کی چادر. شام، ہائے شام، ہائے شام. مولا سجاد، مولا سجاد، مولا سجاد ہر وقت جو شام شام کہہ کے روتے. مولا کیا زیادہ تکلیف ہوئی ہے شام میں؟ ارباب عزا، ہر ہستی کا اپنا اپنا دکھ ہے. میں آپ کو ایک دکھ سناتا ہوں. مولا شام میں کیا ہوا ہے ایسا؟ فرماتے ہیں میں مر جاتا، میں وہ منظر نہ دیکھتا سب بھول جائے گا. شام سجاد اس لیے نہیں بھولے گا کیونکہ شام کے بازار میں جس ظالم کا جب بھی دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ میری سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے. حوصلہ حوصلہ، یہ بھائی کے ہاتھ پکڑ لو، مولا کا واسطہ. حوصلہ میرا بھائی، میں مصائب شروع کر رہا ہوں بڑے حوصلے سے. جوان ہاتھ پکڑ لے ہاتھ میرے بھائی کے. میرے مولا یہ گریہ قبول فرمائے. میرے بھائی ایک جملہ بڑے حوصلے سے، ایسے میں پڑھ نہیں پاؤں گا، ذرا حوصلہ رکھنا. میں جانتا ہوں عزادار کا دل کتنا نازک ہوتا ہے. جس کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے وہ دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا اب بلا عباس کو. جو کر سکتے ہو سر پہ ماتم. یاد رکھنا سر پہ ماتم ان بہنوں کی سنت اور حسرت ہے جن کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے. سر پہ ماتم علی کی بیٹی کی سنت ہے. حوصلہ میرا جوان، حوصلہ میرا بھائی، حوصلہ مولا کا واسطہ. حوصلہ ہر کسی کا اپنا دکھ ہے. میں کیا بتاؤں؟ یہ آج سفر کی کیا تاریخ ہے جی؟ 4 سفر. 3 دن پہلے یکم سفر تھی. یکم سفر وہ تاریخ ہے طبق روایت کہتی ہے یہ وہ دن تھا جب سادات کا قافلہ اسکلان کے دربار میں گیا تھا. آپ جانتے ہیں کوفہ سے علی کی بیٹی گزری ہے، شام علی کی بیٹی گئی ہے. نہ کوفہ کو بد دعا دی نہ شام کو. علی کی بیٹی نے اگر بد دعا دی تو اسکلان کو بد دعا دی. علی کی بیٹی سے پوچھا گیا بی بی اسکلان میں ایسا کیا دکھ ہے؟ وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ماتم نہیں کر سکتا. بی بی اسکلان میں ایسا کیا دکھ ہے جو آپ نے اس شہر کو بد دعا دی؟ کریم باپ کی کریمہ بیٹی نے رو کے کہا میں مر جاتی، میں وہ منظر میں دیکھتی. یہ واحد بدبخت شہر ہے جہاں ظالم نے مجھے تم کر کے بلایا تھا. بہت امیر ہے وہ بندہ جس نے ماتم نہیں کیا. بہت امیر ہے وہ بندہ جس نے آئے نہیں. جی 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 میری مخدومہ مجھے طاقت ہے میں ایک جملہ سمجھا سکوں. میرے سامنے برادران بیٹھے ہیں، میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، صاحب اولاد لوگ. میری بات اس بندے سے بھی ہے جس کے گھر بیٹی ہے، میری بات اس جوان سے بھی ہے جس کے گھر بہن ہے. میں آپ دونوں شخصیات سے سوال کرتا ہوں، ایک باپ سے بھی ایک بھائی سے بھی. مجھے میرے سوال کا جواب دے. اولادیں تھیں 2 حسین بازو جو کربلا سے بچی تھیں، ایک سجاد علیہ السلام، ایک سکینہ علیہ السلام. آپ پڑھنے والوں سے سنتے. میری بات صاحب اولاد بندے سے ہے، میری بات اس بھائی سے ہے جو سمجھتا ہے کہ میں بہنوں کا مان ہوں، میری بہنیں مجھ میں مان کرتی ہیں. میری بات صرف اس بھائی سے ہے، میری بات ایک والد سے ہے. باپ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں جنازے کی وارث ہوتی ہیں. میں جملہ کہہ رہا ہوں خدا کا واسطہ. آپ سنتے ہیں شام کے بازار میں جب بھی کوئی قاتل علی کی بیٹی کو تماچا مارتا تھا، 4 سال کی سکینہ کو، حسین بادشاہ کی غریب بیٹی کو جب بھی کوئی ظالم تماچا مارتا تھا، سہ جاتی تھی
لیکن سہ کے سجاد کے زنجیر ہلا کر صرف اتنا پوچھتی تھی بھیا ہم گھر کب جائیں؟ پتہ نہیں میں نے کیوں کہا تھا میری ایک بھائی سے بات ہے، پتہ نہیں میں نے کیوں کہا تھا میری ایک والد سے بات ہے. اب سال اٹھائے وہ بھائی جن زمانوں نے بے توجہی کی ہے. مولا کا واسطہ میرے بھائی حوصلہ. اچھا سننا چاہتے ہیں تو جملہ سنیں. بہن پوچھتی تھی، مجھے ایک سوال دونوں بہن بھائی کا پڑھنا ہے. بہن پوچھتی تھی گھر کب جائیں گے؟ اب سر اٹھا مجھے دیکھ اور ماتم کی تیاری کر. امام وقتوں کے حجت خدا ہو کر جب سید سجاد کے پاس بہن کے سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا، اس وقت سجاد پھپھی کی جانب دیکھ کر صرف اتنا کہتا تھا اماں دعا مانگ اب سجاد کو موت آ جائے. جو کر سکتا ہے ماتم شرم. میرا حوصلہ بھائی، حوصلہ حوصلہ حوصلہ. مولا کا واسطہ ہاتھ پکڑ لو یار، مولا کا واسطہ، مولا کا واسطہ ہاتھ پکڑ لو. میرے مولا یہ گریہ قبول فرمائے. سجاد ہم گھر باپ بڑے حوصلے سے سننا. مولا کا واسطہ میں ڈر رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں. مولا کا واسطہ حوصلے سے سننا. مولا کا واسطہ میرا دل ڈر رہا ہے کوئی جوان اپنا نقصان نہ کر لے. جو حالت ہو گئی، جو منظر میں ماحول مجمع میں دیکھ رہا ہوں، میرا یقین ہے امام سجاد تشریف لے آئے ہیں اپنی بہن کا پرسہ لینے کے لیے. میں ڈر کے امام سجاد میں معافی مانگ کر ایک سخت بات آپ کے عزاداروں کے نرم دلوں کے حوالے کر رہا ہوں. بہن پوچھتی تھی گھر کب جائیں گے؟ بھائی کہتا تھا مجھے موت کب آئے گی؟ بڑے حوصلے سے فکرہ سمجھنا. کتنے بڑے مظلوم کا نام ہے حسین، رکھ میرے سر پہ قرآن، یہی تاریخ میں ہے. ارے جو موت مانگتا تھا وہ گھر واپس آ گیا، اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں. قاتلوں کے ملک میں سجاد نے 4 سال کی بہن. چھوڑ دوں ممبر، یہ ایک جملہ پڑھو. آخری بات، بس آخری بات. میرا دل ڈر رہا ہے با خدا، میں آخری بات کر رہا ہوں. مولا کی قسم میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. علی کی بیٹی فاتح شام خدا کی قسم یہ ذکر حسین میرے سر پہ. میں پورے راستے صرف اتنا پڑھتا آیا ہوں کہ علی کی بیٹی کے ناز کون کون اٹھاتا. یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، میرا مظلوم کی قبر پہ ہاتھ. با خدا میرے بس میں ہوتا میں اپنی سانسیں ختم کر دیتا، میں یہ جملہ نہ پڑھتا. یہ علی کی وہ بیٹی جو اپنے بابا سے بھی کم بولتی تھی. یہ علی کی وہ بیٹی جس کے 18 بھائیوں میں سے اکثر کو پتہ ہی نہیں تھا ہماری پردے دار بہن کا قد کتنا ہے. یہ علی کی وہ بیٹی جو دن کی روشنی میں نانا کے مزار تک نہیں جاتی تھی. دنیا کہتی ہے شیعہ روتے کیوں ہیں، میں کہتا ہوں مر کیوں نہیں جاتے. اس علی کی بیٹی کو شام کے بازار کے باہر اس لیے کھڑا کیا گیا جو ابھی تماشائیوں کا رش نہیں ہوا، ابھی بازار نہیں سجے. علی کی بیٹیاں انتظار کریں. میں جملہ کہہ رہا ہوں، یا بندہ سر نیچے کر لے یا ہر بندہ سر پہ ماتم کرے. اس کے بعد ممبر. میرا بھائی حوصلہ میرا بھائی، اس کے ہاتھ پکڑ لو جوان کے، یہ اپنے آپ کو کچھ کر لے گا. مولا کا واسطہ اس کے ہاتھ پکڑ لو. اب ہر بندہ ماتم کرے. میں قیامتوں میں اس فکرہ کہہ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں. بھائی جو اپنے باپ سے بھی کم بولتی تھی، جس کے اکثر بھائیوں کو اس کے قد کا نہیں پتا تھا، اسے بازار کے باہر کھڑا کیا گیا. علی کی بیٹی یہ تیرے باپ کی شاہی نہیں ہے. علی کی بیٹی یہاں رک، ابھی بازار سج رہے ہیں. کچھ لمحات کے بعد بازار سجے. یزید ملعون نے کہا میرا دل چاہتا ہے میں بھی قیدیوں کا تماشا دیکھوں اور میری کرسی باہر بازار میں لگواؤ. کہا یزید جیسا ملعون اور کہا رسول اکرم کی بیٹیاں. تاریخ کہتی ہے یزید نے بازار کے اس کونے پہ اپنی مسند لگوائی. بازار کے اس کونے سے زینب عالیہ نے پہلا قدم رکھا. پتھروں کی بارش شروع ہوئی. جو ماتم نہ کرے وہ معافی مانگے. چند لمحوں کے بعد یزید نے اپنے فوجیوں کو بلایا. یزید نے کہا میرا دل گھبرا رہا ہے، اب رش بڑھ رہا ہے، اب پتھروں کی بارش بڑھ رہی ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے واپس دربار لے چلو. اور غیرت مند ماؤں بہنوں والوں،
علی عباس عسکری کو جواب دو اور میں منبر چھوڑ رہا ہوں.